قوتوں کو منظم کیا اور جمہوری راستے پر پیپلز پارٹی چلتی رہی۔ گزشتہ 2 دنوں سے بلوچستان کے 1.5 یونین کونسل کے خود ساختہ لیڈر کبھی 6 نکات اٹھاتے ہیں قومی شیخ مجیب کی طرح، کبھی بلوچستان کے مسائل کی بات کرتے ہیں، کبھی دہشت گردوں کی سرپرستی کرتے ہیں۔ کل انہوں نے جو پاکستان پیپلز پارٹی پہ جو تنقید کی، ہم حضرت موسیٰ کی طرح، اللہ تعالیٰ نے جب حضرت موسیٰ کو حکم دیا کہ فرعون سے بات کرو تو انہوں نے کہا کہ ادب سے، پیپلز پارٹی کے کارکن، پیپلز پارٹی کے جالے، ہم ادب اور احترام کے ساتھ اختر مینگل صاحب کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وہ اپنی زبان کو کنٹرول کریں۔ ہم مذمت کرتے ہیں اس کی کہ انہوں نے جو ہماری پیپلز پارٹی کے لیے، جو ہمارے عراقی نے اسمبلی بلوچستان کے لیے جو زبان استعمال کی، اس کی ہم شدید الفاظوں میں مذمت کرتے ہیں۔ ہم لوگ نے، پیپلز پارٹی نے ہمیشہ بلوچستان کے بلوچی روایات کو پامال نہیں کی، اس روایات کو قائم رکھا، عزت اور احترام کا۔ اگر کوئی عزت اور احترام کے راستوں کو بند کرتا ہے تو پھر ہم بھی خاموش نہیں بیٹھیں گے، پھر اس کو اسی زبان میں ہم جواب دیں گے۔ اختر مینگل حکومت بلوچستان سے بیک ڈور پہ اور فرنٹ ڈور پہ بات کرتے رہے۔ ہم آج بھی چاہتے ہیں کہ بلوچستان کے اندر امن ہو اور دہشت گردی کا خاتمہ ہو۔ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ بلوچستان کے اندر، پیپلز پارٹی کے کارکنوں نے کوڑے کھائے، اذیتیں برداشت کی، ہتھکڑیاں لگی، ہم لوگوں نے کبھی بھی بھاگنے کی کوشش نہیں کی۔ پیپلز پارٹی بلوچستان کے اندر جب سے معروض وجود میں آئی ہے، پیپلز پارٹی آج تک یہاں پہ اس کی وجود ہے اور ہر انتخابات میں پیپلز پارٹی کامیاب ہوئی ہے اور جمہوری طریقے سے۔ آج جو ہم لوگ یہاں کھڑے ہیں، ہم عوامی قوت، عوامی طاقت، عوامی ووٹ سے یہاں آئے ہیں۔ اختر مینگل کی پارٹی وڈ یونین کونسل کی ایک پارٹی ہے، ایک ایم پی ہے، اس کی حیثیت ایک یونین کونسل کی، آدھے یونین کونسل کی ہے۔ آج وہ دہشت گردوں کی سرپرستی کرتے ہیں، بلوچستان کے اندر خواتین کو کے پیچھے چھپتے ہیں۔ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ، ہماری قیادت نے، چاہے ذوالفقار علی بھٹو ہو، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو ہوں، انہوں نے مردانہ وار اس ملک میں آمروں کا مقابلہ کیا اور خود ہاتھوں میں ہتھکڑی لگا کر جیلوں میں گئے۔ دھمکیاں، ان کو پتہ تھا جب ذوالفقار علی بھٹو نے اس ملک کو ایک جمہوری اور پارلیمانی سیاست کے راہ پر چلایا تو پیپلز پارٹی نے اس ملک کو ایک ایٹمی طاقت بھی تھی، اس کو پتہ تھا کہ سامراجی قوتیں میری جان لیں گی، لیکن انہوں نے اس چیز کی پرواہ نہیں کی۔ ان کی یہ خواہش تھی، کوشش تھی پیپلز پارٹی کہ یہ ملک مستحکم رہے اور یہاں پہ ایک جمہوری اور پارلیمانی سیاست ہو۔ بے نظیر بھٹو ملک سے جبری جلا وطن کیا گیا۔ جب ملک واپس آ رہی تھی تو ان کو یہ پتہ تھا کہ اس کی جان کو خطرہ ہے۔ 18 اکتوبر کا ثانیہ، جہاں پہ ایک بہت بڑا بم دھماکہ ہوا دہشت گردی کا، 200 پیپلز پارٹی کے کارکنوں شہید ہوئے اس سانحے میں، اور صبح کو بے نظیر بھٹو ان زخمی ہمارے جو پارٹی ورکر تھے، ان کی مزاج پرسی کے لیے اسپتال میں پہنچی ہوئی تھی۔ پیپلز پارٹی نے کبھی بزدلانہ سیاست نہیں کی، نہ کسی کے پیچھے چھپے۔ اختر مینگل بلوچستان کے بلوچ قوم کے دشمن ہیں، میں بلوچ قوم کا اس کو دشمن نمبر اور ایک ناسور سمجھتا ہوں، اور وہ اپنی روایات
बलूची रिवायत, क्या अद्दी फरियाल ख़वातीन नहीं थी? क्या वो बलूच नहीं थी? जब को रात की तारीकी में उसको उठा के जेलों के सुलाखों के पीछे जाकर बंद किया गया था, मरियम नवाज़ को बंद किया गया, नवाज़ शरीफ को जेल में डाला गया। नवाज़ शरीफ तो मरियम नवाज़ शरीफ लंदन से वापस आकर जेलों में चले गए थे। आज 16 MPO के उसके वारंट गिरफ्तारी जारी है, तो ख़वातीनों के सामने छुपे हुए 3 MPO के उसके वारंट गिरफ्तारी हैं, अख्तर मेंगल के, छुपा हुआ है। पीपल्स पार्टी ने, वज़ीर आला ने बड़ी कोशिश की, बैक डोर से भी बातचीत चली और फ्रंट डोर से भी बात हुई। उसको कहा कि भाई हम आपको बाइज़्ज़त तरीके से शवानी स्टेडियम देते हैं, आप आएँ वहाँ पे। जब हमें पता चला कि वहाँ पे 500 किलो बम दहशतगर्दों ने पहले से इस स्टेडियम में रखा हुआ था, जिस तरीके से वहाँ पे लखपास पे एक वाक़या सानिया हुआ, इसी तरीके से यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा दहशतगर्दों की मनसूबाबंदी थी, वाक़या रूनमा होने वाला था, जो हमारी लॉ एनफोर्सिंग इदारों ने वो नाकाम बना दिया। हम जमहूरी लोग हैं, हुकूमत बलूचिस्तान की तरक्की, वज़ीर आला बलूचिस्तान एक सूबे की तरक्की, खुशहाली, अमन के लिए कोशिश कर रहे हैं। हम तमाम जमहूरी क़ुव्वतों से बात करने के लिए तैयार हैं। बलूचिस्तान के अंदर एक मखलूत हुकूमत पीपल्स पार्टी पे जी CM के साथ जो बैक डोर से जो बातचीत सरदार अख्तर ने की है, हम पर्दा रखते हैं। फिर भी अगर उसका हम पर्दा उठा दें तो इस सूबे में फिर मुंह दिखाने के काबिल नहीं होंगे। अख्तर मेंगल वो शख्स थे कि यहाँ पे एक वक्त में मुस्लिम लीग के नवाज़ शरीफ की गाड़ी चलाते रहे, ड्राइविंग करते रहे, तालियां बजाते रहे। फिर इमरान खान से 15 अरब रुपए बलूचिस्तान की तरक्की के नाम पे लेके जेब में डाले, फिर जाकर दुबई में बैठ गए। बलोच इलाकों में उनकी तरफ से कोई तरक्याती काम नहीं हुए, न CM की हैसियत से किया, न MNA की हैसियत से की। हम आज भी चैलेंज देते हैं, आओ मुकाबला करो। आपने रिज़ाइन दी वर्ड के कौमी असम्बली में, हम मुकाबला करेंगे आपका वहाँ पे वर्ड से, इंशाल्लाह हम जीतेंगे। पीपल्स पार्टी जीतेगी। पीपल्स पार्टी की क़यादत चाहे आसिफ जरदारी हो, चाहे जुल्फ़िकार अली भुट्टो था, चाहे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, चाहे अब बिलावल भुट्टो, हम न दहशतगर्दों से डरते हैं न घबराते हैं। पीपल्स पार्टी ने हमेशा दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जद्दोजहद की। आज भी बलूचिस्तान के अंदर पीपल्स पार्टी दहशतगर्दी के ख़ात्मे के लिए, अमन अमान के लिए कोशिश कर रही है। इसीलिए उन्हें जवाब दे रहे हैं कि सरदार अख्तर मेंगल अपने जो तकरीरें जो कर रहे हैं वो इज़्ज़त और एहतराम का वो करें। इसी अख्तर मेंगल जो आज पीपल्स पार्टी की तनकीद कर रहे हैं, जब इलेक्शन हो रहे थे 2018 वाले, हब सीट जो पीपल्स पार्टी हमेशा 43,000 बेला नेशनल असम्बली की सीट, जो हम 43,000 वोट लेते थे, वहाँ पे रिकॉर्ड आप देख लें। तो मिन्नत की हम लोगों ने, उसके आसिफ जरदारी साहब ने उन्हें इज़्ज़त बख्शी। जब उसके घर पे चले गए, उन्होंने कहा कि मैं एक बलोच हूँ, एक बलोच मेरे घर पे आया, उन्होंने अपना उम्मीदवार हम लोगों ने अपना उसके हक़ में विदड्रा की, तो फिर MNA बने, 43,000 वोट दिए। तो पीपल्स पार्टी एक ताकत रखती है बलूचिस्तान के अंदर। आपने हमारे अरकान असम्बली के बारे में जो ज़बान इस्तेमाल की, हम आपकी सरदार अख्तर मेंगल साहब इज़्ज़त एहतराम करते हैं। रिवायत के साथ मैं समझता हूँ कि अपनी ज़बान को कंट्रोल करें, वरना ईंट का जवाब पत्थर से हम देंगे। और मैं कुछ इजाफा करना चाहता हूँ कि पिछले 4-5 दिन से मेंगल साहब सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी
اور پاکستان پیپلز پارٹی کے لیڈرشپ کے خلاف جو زبان استعمال کر رہا ہے وہ بازاری زبان، اس کی ہم مذمت کرتے ہیں۔ اس وجہ سے پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف بولتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی 1970 سے لے کر آج تک دہشت گردوں کے خلاف بات کی ہے۔ ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم دہشت گردی کا خود پارٹی کے لیڈرشپ شکار ہوئے، اور پیپلز پارٹی آج تک دہشت گردی کے خلاف بات کرتا ہے اور ہم کرتے رہیں گے۔ یہ ملک ہمارا ہے، اس ملک کے لیے ہمارے پارٹی کے تمام لیڈرشپ شہید ہو گئے۔ یہ وہ بزدل ہے جس کا 3 MPO کے تحت گرفتاری ہے، وہ خواتین کے پیچھے چھپتا ہے۔ پیپلز پارٹی کے شہید ذوالفقار علی بھٹو سے لے کر محترمہ بے نظیر بھٹو، جناب آصف علی زرداری، یہ میر صادق آپ کے سامنے، میں آپ کے سامنے، وہ CM آپ لوگوں کے جتنے بھی پارٹی کے یہاں ہمارے پارلیمانی لیڈران ہیں، ہم سب نے تمام بلوچستان کی ایسا جیل نہیں ہے، سندھ کی ایسا جیل نہیں ہے کہ ہم نے دیکھا نہیں ہو۔ یہ خواتین کے پیچھے پچھلے 4 دن سے اس کا وارنٹ گرفتاری ہے، یہ پیچھے چھپتا ہے۔ یہ ڈیڈ یونین کونسل کے لیڈر اور پیپلز پارٹی کے لیڈرشپ اور پیپلز پارٹی کے حکومت پہ تنقید کرتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ قابل مذمت ہے۔ پیپلز پارٹی بلوچستان کو ترقی دینا چاہتا ہے۔ پیپلز پارٹی پاکستان کو، ہم اپنے شہداء کو دفن کر کے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا، اس وجہ سے پاکستان پیپلز پارٹی کو وہ تنقید کرتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے یہ دہشت گردوں کا B ٹیم ہے، وہ دہشت گرد جو یہاں آئے، وہ دہشت گردوں کا سپورٹر آئے، ان دہشت گردوں کا لاشوں کو وصول کرنے کے لیے جب بولان میں ان کو مظلوموں کا قتل میں، بے گناہوں کی قتل میں، ان ٹرین کو اغوا کر کے ان بیچاروں کو قتل کر کے جب ان کو مارا گیا، تو ان کے لیے جب وہ خواتین آئے زبردستی ان لاشوں کو نکالنے کے لیے، آج ان کے لیے دھرنا دیا ہے۔ کیا ہدہ جیل میں 22 23 اور 35 خواتین ہیں، بلوچستان کا بلوچ پشتون، کبھی اس نے اس کے لیے دھرنا دیا؟ کوئی وکیل کی، کوئی وکیل کی، قانونی مدد دی؟ کچھ بھی نہیں، صرف اپنا ڈرامہ، اپنا سیاسی ساکھ بچانے کے لیے، کیونکہ بلوچستان سے 0 ہو چکا ہے، وہ آ کے بیٹھا ہوا ہے، وہ بھی خواتین کے پیچھے۔ یہ کون سا اپنا وہ کیا بولتے ہیں انصاف ہے؟ پہلے بولتا تھا ہمیں گرفتار کرو۔ اگر ہم نے آپ کے ساتھ جو بیک ڈور میں باتیں ہوئے، آپ تو پبلک کرتے ہو، ہم اگر پبلک کیا، اللہ گواہ بلوچستان میں اب منہ دکھانے کے قابل بھی نہیں ہے۔ آپ وزیر اعلیٰ تھے، آپ ہمارے جتنے بھی ممبران ہیں، آپ وزیر اعلیٰ حساب دیں، ہم بھی حساب دیں گے کہ ہم نے زیادہ کام کیا ہے یا آپ نے کیا ہے۔ سرفراز خان بگٹی بلوچستان کی خوشحالی کے لیے، پاکستان کی خوشحالی کے لیے آج جو کام کر رہا ہے وہ اسی کو چبھ رہا ہے۔ ہم بلوچ قوم کو، بلوچستان میں رہنے والے بلوچستانیوں کو قلم دینا چاہتے ہیں، آکسفورڈ یونیورسٹی بے نظیر اسکالرشپ کے تھرو بھیجنا چاہتے۔ آپ ہاں، جو آپ نے عمران خان کو بلیک میل کر کے آپ نے 15 ارب لیا، 1 روپے بلوچستان میں بتا دے، مگر ہم پھر بھی اخلاق کے دائرے میں بتاتے ہیں کہ ابھی تک الحمدللہ ہمارے وزارت اعلیٰ کے دور میں کوئی بریکیس پکڑا نہیں گیا ہے، آپ کے دور میں پکڑا تھا۔ ہمارے منہ نہیں کھولو، ہم پیپلز پارٹی کے جیالے، ہم سب کچھ بتا سکتے ہیں، مگر وہ موسیٰ جو اچھا، اختر صاحب نے جو پیپلز پارٹی سندھ کے لیے الفاظ استعمال کیا کہ پیپلز پارٹی سندھ کے لیے ناسور ہے، میں اس کو یہ جواب دینا چاہتا ہوں، اختر مینگل صاحب بلوچستان کے لیے، بلوچ قوم کے لیے ناسور ہیں۔ وہ دہشت گردوں کا ایک سرغنہ ہے اور عالمی قوتوں کا ایجنٹ اور سامراجی قوتوں کے اشارے پہ اس صوبے کے تباہ برباد کرنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک، تھینک یو ویری مچ۔ آج پیپلز پارٹی کی جانب سے جو پریس کانفرنس کی گئی، ہمارے دوستوں نے جو بات کی کہ جب سے یہ اختر مینگل صاحب نے یہاں پہ دھرنا بٹھایا ہے اپنی سیاسی ساکھ کو بچانے کے لیے، اور مارنگ جو
ایک پولیٹیکل ونگ ہے جو دہشت گردوں کو سپورٹ کر رہی ہے. یہ اب ایک جو بھی ملیٹنٹ آرگنائزیشن ہے, جو بھی دہشت گردی ہے, میں اس کے خلاف کھڑا ہوں اور کھڑا رہوں گا. پورے پاکستان میں جو دہشت گردی ہے اس کے خلاف ہے, اور میں کہوں گا تو ہم مذمت کرتے ہیں. اس طرح کی چیزیں, اس طرح کی ہرزہ سرائی, اس طرح کا زبان ہماری روایات میں شامل نہیں ہے. ہم پھر بھی ادب و احترام سے اختر جان مینگل صاحب کو یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی سیاست کریں, پرفارمنس کی بنیاد پہ کریں, ایک جمہوری سیاست کریں, وہ آپ کا حق ہے. آپ جمہوری احتجاج کریں, وہ آپ کا حق ہے, آپ نے جتنے دن بھی کرنا ہے. لیکن اس طریقوں سے حکومت کو بلیک میل کرنا, یہ حکومت بلیک میل نہیں ہوگی. ان چیزوں سے گورنمنٹ اپنی ریٹ اسٹیبلش کرے گی ہر صورت میں, تاکہ امن و امان حکومت کی ذمہ داری ہے. اور حکومت انشاءاللہ بلوچستان کے لوگوں کو ہم یہ انشور کراتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم امن و امان قائم رکھیں گے, اور جتنے بھی روڈز ہیں جو بلاک ہوتے ہیں وہ ہم کھولیں گے, اور بلوچستان میں امن و امان بحال ہو. کوئی سوال؟ تھینک یو. بھائی جی ان سے پوچھ لیں. اور اسی طرح کل وزیر اعلیٰ بلوچستان نے کراچی میں ایک بیٹھک کی ہے صدر مملکت کے ساتھ. کیا یہ کوئی تبدیلی کی ہوائیں تو نہیں چل پڑی ہے؟ مزاج پرسی کے لیے وزیر اعلیٰ صاحب گئے تھے پریزیڈنٹ صاحب کے پاس. کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں تھا. جمہوری دور میں ہر جماعت کو یہ کا کنسرن ہے کہ وہ احتجاج کریں, لیکن اس وقت ایسا لگ رہا ہے کہ وہ تو احتجاج کر رہے ہیں لیکن حکومت رکاوٹ پیدا کر رہی ہے. حکومت کوئی رکاوٹ پیدا نہیں کر رہی. حکومت نے تو آفر دی تھی کہ بھئی آ جاؤ شوانی اسٹیڈیم میں, ٹھیک, عزت کے ساتھ بیٹھو. آئین ہمیں آئین ان کو پرامن احتجاج کا حق دیتا ہے اور ہمیں مینیج کرنے کا حق دیتا ہے. صادق صاحب, آپ نے ابھی کہا کرنے غلط نہیں کہ شاوانی اسٹیڈیم تک ان کو ایکسس دیا گیا, لیکن وہاں پہ کوئی بم نصب کیا گیا. 500 کلو اگر بم, اگر ایک طرف آپ یہ کریں کہ وہ نہیں مانے, اس کے بعد اگر اس کو ٹارگٹ کریں گے تو کیوں کریں گے. دوسری بات یہ, اگر شہر کے اندر شاوانی اسٹیڈیم میں آج تک سردار اختر نے, آج اب میری بات سنیں, بی این پی نے آج تک جتنے بھی لا اینڈ فورسنگ ایجنسی, آرمی کے جوان, کیپٹن, میجر, کرنل شہید ہوئے, مزدور جو یہاں پہ یہ دیواریں بناتے ہیں, مزدوری کرتے ہیں, گھر بنا کے آپ کو دیتے ہیں, ان کو بولان میں کیا اشر کیا, گردنیں کاٹی. کیا آج تک ایک بھی واقعے کی انہوں نے مذمت کی؟ کیا ان کے ماں باپ بہنیں نہیں تھیں, پاکستانی نہیں ہیں؟ یہاں پہ بم دھماکے ان کی تاریخ ہے. جب یہاں پہ اس ملک میں ایک جمہوری حکومت آئی, ان نام نہاد قوم پرستوں نے یہاں پہ مسلح جدوجہد کی, دہشت گردی کو پروان چڑھایا. پیپلز پارٹی نے ہمیشہ پرامن سیاست کی اور جمہوری سیاست کی. آپ نہیں سمجھ رہے اگر شاوانی اسٹیڈیم میں اتنا بڑا بم آ گیا تو کوئٹہ شہر میں سیکورٹی ادارے کہاں تھے؟ کوئی بھی محفوظ نہیں. ہم یہ سمجھ سکتے ہیں سیکورٹی ادارے پر کیا کام کر رہے ہیں. چلو تھینک یو. جی, کل تک جو فریال تالپور کے ساتھ ہوتا رہا وہ غلط تھا, مریم نواز صاحبہ کے ساتھ جو ہوا وہ غلط تھا, آج جو بلوچستان کی خواتین کے ساتھ ہو رہا ہے کس طرح جسٹیفائی کریں؟ دیکھیں, مریم کے ساتھ جب ہوا واقعہ, چیئرمین بلاول بھٹو کی تقریر قومی اسمبلی میں سن لیں کیا کہا تھا. وہ دہشت گرد تنظیموں میں نہیں تھے. آج بلوچستان کے اندر ایک دہشت گردی کا ماحول ہے اور یہ دہشت گردوں کو سپورٹ کرتے ہیں اور بین الاقوامی قوتوں. صادق صاحب, یہ بتائیے گا کہ آپ لوگوں نے کہا کہ سردار صاحب گرفتاری نہیں دے رہے, تو کیا حکومت ارادہ رکھتی ہے انہیں گرفتار کرنے کا, اور اگر ارادہ رکھتی ہے تو اب کب تک؟ جو بھی شخص قانون کو اپنے ہاتھ میں لے گا, دہشت گردوں کی سرپرستی کرے گا, آئین اور قانون حرکت میں آئے گا. سر آپ بم رکھنے کی بات کر رہے ہیں اور دوسری جانب ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے. کل بھی ٹارگٹ کلنگ کا واقعہ پیش آیا, تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ حکومتی رٹ نہ ہونے کے برابر ہے. حکومتی رٹ قائم ہے. ہم شرافت. کوئٹہ میں بلوچستان کے وزراء کی پریس کانفرنس جاری ہے.